حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ پیپل سیز، وہ نبی تھے جن کے معجزے ہوئے تھے، میں تو عام انسان ہوں۔ اللہ سیز، ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا بھی رب میں ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی وہ تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، میں پرخلوص بن کر ان کے ہنر تولتا رہا۔ میں ایک تنہائی پسند لڑکی ہوں، انہی سے بات کرتی ہوں جن سے میرا دل کرتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، میں نے لوگوں کو قسموں سے مکرتے دیکھا ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگ دوسروں کے چہرے پہ ہنسی چھین کر کیسے کسی کے ساتھ کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں آتا؟ ان کے دل پہ بوجھ نہیں ہوتا؟ ایسے لوگ کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ خاموشی ہزار مسئلوں کا حل ہے، لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ ساری زندگی در زندگی وحشت سہی جائے اور مزاحمت بھی نہ کی جائے۔ دلوں کو مت توڑا کریں، دل بھی تو خدا کا گھر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ ہر کوئی اپنی بتائی ہوئی کہانی میں مخلص ہے۔ دوست بنو، یار بنو، غم کی ساعت میں نصیحت کے لیے ایک زمانہ ہے، یہاں تم زمانہ نہ بنو۔ تم نے بننا ہے تو غم خوار بنو، اور میرے دل سے اترنے کے لیے تمہارا اونچی آواز میں بات کرنا ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ ان کے بہن بھائی بھی مخلص نہیں تھے، تو ہمارا رشتوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ طلب اور مطلب میں فرق صرف میم کا ہے، اور اس میم کا مطلب موقع ہے۔ تیرے بعد کیے بند وہ دروازے سبھی کے جن کا دستکوں کا منتظر میں صدیوں سے تھا، مٹا کے غم لکھ رہا ہوں جہاں ہم لکھا تھا، تیرا سفر میرے ساتھ بہت کم لکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ آخر میں سب کچھ جانے دینے کا نام ہی زندگی ہے، پر سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ کو الوداع کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ہم کبھی بدلتے نہیں ہیں، ہمارے اندر اگر کچھ اچھا ہو تو وہ کبھی نہیں مرتا، کیونکہ اچھائی کبھی نہیں مرتی۔ ہم وقتی طور پر کسی اور چہرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جس سے ہمارا تکلیف کم ہو، لیکن ہم مکمل طور پر کبھی نہیں بدلتے۔ ایک دن آئے گا جب آپ خوش ہوں گے جیسے آپ پر کبھی بوجھ نہیں پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ میرے اپنے میرے ساتھ مخلص ہیں، مجھے یوسف کے بھائیوں کی قسم۔ چہرے اجنبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لہجے اجنبی ہو جائے تو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ کبھی بے وجہ اداسی، کبھی بے وجہ الجھنا۔ ایک شخص نے مجھ سے بیزار کر دیا۔ زمین پیروں سے کتنی بار دن میں نکلتی ہے، بس ایسے حادثوں پہ دل مگر چھوٹا نہیں کرتے۔ قبریں قبروں کو بھی کھا جاتی ہیں، میتیں خود دلیل ہوتی ہے۔ شہر غربت میں اے موت دیر سے نہ آیا کر، خرچہ تدفین کا بیماری میں لگ جاتا ہے۔ میں اچھا ہوں یا برا ہوں وہ بات تو چھوڑ دے، تو بس اتنا بتا، تیرے ساتھ کبھی برا کیا میں نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئیں۔ لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم۔ جب ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں تو ہر شے خود سے زیادہ بڑی اور وزنی محسوس ہوتی ہے، جب ہم مضبوط ہو جاتے ہیں تو ہر شے خود سے چھوٹی اور ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ میں پرسکون نہیں ہوں، بس چپ ہوں، کیونکہ میں نے ہر اس خواب کو تباہ ہوتے دیکھا ہے جو میں نے کبھی جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ بے قدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔
اتنا بھی کیا کسی کے لیے خود کو غرق کرنا۔ ٹھیک ہے، کوئی تھا مگر اب نہیں رہا۔ ختم۔